بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اور آج ہم عیسائیت ہی کے عقائد و نظریات پر جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے۔ آج چونکہ اس سے پہلے ہم عیسائیت کے موضوع پر عقیدہ تثلیث اور عیسائیت ہی کے حوالے سے جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کے اندر اقانیم ثلاثہ کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر کل کے لیکچر میں ہم نے اقانیم ثلاثہ کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ جائزہ لیا تھا، ناقدانہ جائزہ آپ اسے جو ہے وہ اقانیم ثلاثہ کی جو ہے وہ تردید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم اگلا موضوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو عقیدہ کفارہ جو ہے وہ اگلا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے عقیدہ کفارہ۔ کفارہ یعنی اٹونمنٹ کہیں انگریزی میں، یا اردو میں عقیدہ کفارہ کہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ تثلیث ہی کی طرح جو ہے وہ ایک پیچیدہ عقیدہ ہے، ایک بڑا ہی کمپلیکس جو ہے وہ عقیدہ ہے، جس کا سمجھنا عقیدہ تثلیث ہی کی طرح جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ عقیدہ کفارہ سے مراد کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ عیسائی جو ہیں وہ علم عقائد میں کفارہ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قربانی جس کے ذریعے سے ایک گناہگار انسان فوراً خدا کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے مراد وہ آپ کا مصلوب ہو کر اپنے آپ کو، اپنی جان کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو یقیناً اس جملے کے اندر کہ وہ قربانی کے جس کے ذریعے سے ایک گناہگار انسان فوراً خدا کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، ایک طرف قربانی کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ گناہگار انسان کا ذکر ہے۔ تو گناہگار انسان کس طرح سے ہے، یہ بھی ایک بڑی تفصیلی بات ہے۔ اب آپ اس غور کریں گے اس جملے پر یا اس عقیدے پر جو کہ عقیدہ کفارہ کہلاتا ہے، تو اس کے پیچھے دو مفروضے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کار فرما نظر آتے ہیں۔ دو مفروضے کیا ہیں ذرا وہ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا جس کو اللہ رب العزت نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ دوسرا مفروضہ کیا ہے، وہ یہ کہ خدا کی صفت کلام اس لیے انسانی جسم میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت سے قریب کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ صفت کلام ہم نے عقیدہ تثلیث کے اندر اقانیم ثلاثہ میں صفت کلام سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بیٹا، بیٹے کی شکل میں صفت کلام جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر، یعنی انسانی جسم کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اس لیے آئی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے اس لیے آئی ہے کہ وہ دوبارہ خدا کی رحمت سے ان کو قریب کر دے۔ اور وہ کس طرح قریب کرے گی؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی، جس کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے مختلف جگہوں پر ملتا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو جنت کی راحتوں سے ان کو جو ہے وہ نوازا گیا، اور وہاں پر بڑی بے پناہ نعمتیں جو ہے وہ ان کو عطا کی گئیں۔ ان کو وہاں پر ایک ایسی صفت بخشی گئی جسے قوت ارادی کہتے ہیں۔ اس قوت ارادی کو ہر طرح سے وہ استعمال کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی عافیتیں جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی۔ صرف ایک بات تھی کہ گندم کا ایک درخت تھا، یعنی جس کو شجر ممنوعہ کہا گیا، اور
اس کو ہاتھ لگانے سے یا اس کے قریب جانے سے یا اس کا پھل کھانے سے جو ہے وہ روکا گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت اعظم علیہ السلام نے جب اپنے ارادے سے اس فعل کا ارتکاب کر لیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو اب یہ ارادے کا لفظ وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنی قوت ارادی کا جو صحیح استعمال حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کیا، تو وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ارادہ نہیں تھا بلکہ جو ہے وہ اللہ کی رضا ہی اسی میں تھی، تو پھر معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یقیناً انہوں نے اپنے ارادے سے جو ہے وہ اگر یہ پھل کھایا تھا، تو یہاں وہ یہ بھی بات جو ہے وہ ضرور شامل کرتے ہیں، جیسے واقعات میں ذکر بھی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کام کیا تھا۔ تو بہرحال جس طرح بھی یہ کام کیا تھا، اس سے ایک بڑی نافرمانی ہوئی تھی، جس کو وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ بہت بڑا گناہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور اس لیے بڑا گناہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو بڑی نافرمانی جو ہے وہ ان کے نزدیک، جس کو وہ پہلا گناہ بھی کہتے ہیں، سرزد ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے ان کو جنت سے جو ہے وہ نکلنا پڑا، اور جنت سے نکل کر جب اس زمین پر آئے تو پھر ظاہر ہے ان کی جتنی بھی نسل جو ہے وہ آگے چلی، بنی نوع انسانی جو ہے وہ جتنی بھی اس زمین پر جو ہے وہ پھیلی، جس کا شمار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ساری کی ساری ذریت، وہ ساری کی ساری نسل، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس غلطی، اس نافرمانی، اس پہلے گناہ کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ایک تو جنت سے نکلنا پڑا، اور پھر جنت سے صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ایک طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذریت جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری جنت سے جو ہے وہ اس طرح سے باہر رہنے پر مجبور ہوئی۔ اور دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ جب سب کو جو ہے وہ جنت سے نکل کر مجبوراً جو ہے وہ اس گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑا، تو سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے، یعنی اس گناہ کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل سمجھتے ہیں۔ تو پوری انسانیت کو جو ہے وہ اس میں شمار کرتے ہیں اس گناہ کے اندر، تو یہ پوری انسانیت کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی تھی، یعنی صرف حضرت آدم علیہ السلام کا فعل جو ہے وہ پوری انسانیت کے فعل کے مترادف قرار دیا گیا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے موت اور قتل کی سزا کے جو ہے وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت اور قتل کی سزا کے جو ہے وہ مرتکب اسی لیے ٹھہرائے گئے تھے، ان کو یہ سزا اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ بنی نوع انسانی کو اس ساری یعنی جو بہت بڑا عظیم گناہ عظیم جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اس گناہ سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آئے تھے، لہذا جب ان کو موت کی سزا سنائی گئی، ان کو مصلوب کیا گیا، تو مصلوب ہو کر انہوں نے پوری انسانیت کی طرف سے، جس عظیم گناہ میں پوری انسانیت مبتلا ہو گئی تھی، پوری انسانیت کی طرف سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ کفارہ ایک طرح کا ادا کر دیا اس عظیم گناہ کا، اس عظیم غلطی کا جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں مختصراً آپ کو یہ بات تھوڑی سی اب واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ ایک گناہ کئی گناہوں کا مجموعہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا، سزا کے طور پر انسان موت کا مستحق تھا، لہٰذا یہ وہ سمجھتے ہیں ابن آدم سے اس کی قوت ارادی چھین لی گئی، خدا کی رحمت سے محروم ہونے کے بعد انسان میں بھی اور بھی گناہ کے جذبات پیدا ہو گئے، موت اور مصلوبیت یعنی موت کے ذریعے سے، مصلوبیت کی سزا پانے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سزا کے بغیر ابن آدم کی قوت ارادی بحال نہیں کی جا سکتی تھی،
نیکی کے سر انجام دینے کی آزادی اس وقت ممکن ہے جب گناہ کی قید سے ابن آدم کو رہا کر دیا جائے، اور یہ رہائی ممکن نہیں جب تک کہ موت کی سزا نہ مل جائے۔ لہذا انسان کی سرشت میں گناہ شامل ہو گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کو آدم علیہ السلام کی اولاد کی طبیعت ثانیہ جو ہے وہ بنا دیا تھا۔ یوں گناہ ایک وبائی مرض بن کر، آپ ذرا غور کریں، یوں گناہ ایک وبائی مرض بن کر دلوں میں اور دماغوں میں جاں گزین ہو گیا۔ ہستی آدم کے ساتھ آدم کی پوری نسل جو ہے وہ گناہ سے آلودہ اور اس میں ملوث ہو گئی۔ اس مصیبت عظمیٰ سے نجات مغفرت الہی سے مل سکتی تھی، لیکن یہ بات خدا کے عدل کے خلاف تھی کہ جبکہ خدا عادل اور منصف بھی ہے، اگر خدا موت کی سزا دیے بغیر انسان کو معاف کر دے تو یہ اس کے قانون عدل کے منافی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف خدا کی ذات رحمت و محبت کا بحر بے کراں بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا تقاضا رحمت اور قانون عدل دونوں کے امتزاج کا تقاضا یہ ہے کہ ابن آدم کو پہلے موت کی سزا ہو اور اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، اور نیکی کرنے کی قوت ارادی کو بحال کیا جائے، اور سرشت سے گناہ کو نکال دیا جائے۔ اب آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کس قدر پیچیدہ عقیدہ ہے، تو یہ جو بہت سی باتیں اس درمیان میں آ رہی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ ایک فرد کی غلطی کو جو ہے وہ پوری انسانیت کی غلطی بنا رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس غلطی کا کفارہ پوری انسانیت کی طرف سے ایک آدمی کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے منتقل کر رہے ہیں، اور وہ ایک آدمی جو ہے وہ پوری انسانیت کا کفارہ بن کر جو ہے وہ خدا کی رحمت سے انسانوں کو قریب کرنے کے لیے موت سے گزر کر اور پھر انسانوں کو بھی موت سے گزر کر جو ہے وہ اس سے نجات، یہ سارے پہلو جو ہے وہ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں۔ وہ کیا آخر میں کہہ رہے ہیں کہ لیکن تمام ابن آدم کو موت میں مبتلا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا بھی قانون فطرت کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو تمام انسانوں کے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لے۔ خدا اسے ایک مرتبہ موت کی سزا دے کر دوبارہ زندہ کر دے، اور وہ سزا تمام انسانوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس عظیم مقصد کے لیے خدا نے خود اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ کو چنا، اور اس کو انسانی جسم دے کر دنیا میں بھیجا۔ اس نے یہ قربانی پیش کی، خود سولی پر چڑھ گیا، اور اس کی موت تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہو گئی، اور تمام انسانوں کا اصل گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن یسوع مسیح کی یہ قربانی صرف اس شخص کے لیے ہے جو ان پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر وہ سارے انسانوں کی طرف سے سولی پر چڑھ کر اور جو ہے وہ قربانی پیش کر کے تو اس گناہ سے انسانیت کو نکالنے کا سبب بن چکے ہیں، تو اس کے باوجود کہ یہ پورے انسانوں کی طرف سے ہے، مگر پھر بھی وہ اس بات کو محدود کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا جو ان پر ایمان لے کر آئے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یعنی ان کے نزدیک عیسائیوں کے ہاں عقیدہ کفارہ کو اختیار کرتے ہوئے عیسائیت میں داخل جب تک کوئی فرد نہیں ہوگا تو اس گناہ عظیم سے وہ بری ذمہ اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور اس سے چھٹکارا اس کو نہیں ملے گا۔ تو جن لوگوں نے یسوع علیہ السلام یا یسوع مسیح پر ایمان لا کر، یعنی ایمان لانے کے بعد بپتسمہ کی رسم جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد عقیدہ کفارہ کو اپنانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا اور پھر ایمان لے کر آئے، تو وہ جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس سے مستفید ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وگرنہ جو ہے وہ جو عیسائیت اختیار نہیں کرتا وہ اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہی رہے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لیا ہے، ان کے لیے مسیح کے کفارہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جتنے چاہیں گناہ کریں، یہ بھی اگلی بات ہے، انہیں سزا نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان کا اصلی گناہ معاف ہو گیا۔ یعنی اصلی گناہ کیا؟ جس کو گناہ اصلی کہا جا رہا ہے، گناہ عظیم کہا جا رہا ہے، وہ جو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو ان کے نزدیک غلطی جس طرح سے ہوئی تھی، یہ اس طرح سے بات ہو رہی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آگے جا کر جب ہم اس کا رد کریں گے تو اس میں گفتگو کریں گے۔
تو یہاں یہ ان کے نزدیک جو ان کی اصلی غلطی تھی جس کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی، اس انسانیت کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ موت سے گزرنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ سارے لوگوں کو موت کی طرف جو ہے وہ موت کے اندر مبتلا کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں تھا، جس طرح یہ ساری تفصیل گزری۔ تو اب اس کے ذریعے جو گناہ معاف ہوا ہے مصلوب ہونے کے بعد، تو جو معاف ہوا ہے وہ اسی قدر معاف ہوا ہے جس قدر وہ انسانیت عظمیٰ کے طور پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا۔ جہاں تک ہر فرد کی بات ہے، ہر فرد اگر اب عیسائی ہونے کے بعد اس رحمت سے اس رحمت کے قریب ہونے کے بعد دوبارہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، دوبارہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے کوئی، تو اس کی سزا اس کو اپنی جگہ پر ملے گی۔ یہ صرف اسی قدر معافی ملی ہے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد جس قدر وہ عظیم گناہ میں اپنی پیدائش ہی سے جو ہے وہ شامل تھا، شروع ہی سے شامل تھا۔ تو جو دائمی عذاب کا متقاضی معاملہ تھا اس سے کسی حد تک نجات ملی ہے، مگر یہ کہہ لیں کہ جو بات اب عیسائیت اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ کی بات کرتا ہے یا کوئی معاملہ اختیار کرتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ الگ سے ہوگا۔ تو اصل گناہ کے معاف ہو جانے کی وجہ سے انہیں نئی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے مل گئی ہے، اور وہ نیکی کرنے کے لیے قوت ارادی کے مالک ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ قوت ارادی کے مالک نہیں تھے، اب وہ قوت ارادی کے مالک ہو گئے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک عیسائیت اختیار نہیں کیے ہوئے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسانیت سے جو ہے وہ اٹھا دیا گیا، پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ فائدہ ان کو نہیں پہنچتا جو عیسائی نہیں ہوتے۔ تو اگر ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر تو جو ہے وہ یہاں یہ سوال ایک طرح سے رہتا ہے کہ جو عیسائی نہیں ہوئے ان کے پاس تو پھر ابھی قوت ارادی نہیں ہے ایک طرح کی۔ بہرحال اس کا بھی وہ بعض پہلوؤں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اگر بپتسمہ لینے کے بعد وہ لوگ ایسا گناہ کریں گے جو ان کو ایمان سے خارج کر دے، تو پھر وہ دائمی عذاب کے مستحق بن جائیں گے اور یسوع مسیح کا کفارہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو پھر یعنی اگر عیسائیت چھوڑتا ہے یا پھر جو ہے وہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کفارہ کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ تو کفارے کا مستحق وہی ہے جو عیسائیت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ عجیب سا ایک پہلو ہے اس عقیدے کا بھی۔ پھر اس عقیدے کی جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کس اعتبار سے اہمیت ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنے لیے بڑا ہی باعث فخر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ جو اور کوئی کر نہیں سکتا تھا، جو کر کے ہمیں جو ہے ایک عظیم گناہ سے جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے اور دائمی جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کام ہوا ہے مصلوب ہو کر، اس کے ذریعے سے عیسائیت کو جو ہے وہ دیگر سب پر جو ہے وہ بڑی فوقیت اور برتری اور افتخار حاصل ہو گیا۔ ایک عیسائی عالم یعنی پادری کہہ لیں یا عالم کہہ لیں، ٹی ایس ایلیٹ، وہ کیا لکھتا ہے اس حوالے سے کہ میرے نزدیک فطری گناہ، یہ فطری گناہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ فطری گناہ سے مراد وہی یعنی جو عظیم گناہ جس میں ساری انسانیت جو ہے وہ مبتلا ہے، اس کو چونکہ ہر فرد فطرتاً ہی پیدائش کے ساتھ ہی اس گناہ کا جو ہے وہ مرتکب مانا جاتا ہے، اس لیے اس کو وہ فطری گناہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک فطری گناہ کا عقیدہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے۔ یہ کہہ لیں کہ ٹی ایس ایلیٹ اپنی کتاب بگ ریلیجنز کے اندر جو ہے وہ عیسائیت کا یہ عقیدہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ ایک بڑے عیسائی مشنری جو ہے وہ ڈولٹل جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ جب چین گئے اور وہاں کئی سال عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن چین کے لوگوں کو عیسائیت کے اس عقیدے کی سمجھ نہ آ سکی کہ انسان کی فطری خباثت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دے کر دور کیا گیا ہے۔ تو عیسائی پادری چینی عوام کو جاہل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ یہ بدبخت مخلوق بائبل کے اس عقیدہ کی معقولیت اور صداقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ڈولٹل نے دا سوشل لائف آف چائنیز اپنی ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی۔ تو اسی طرح ڈینیل ولسن کے نزدیک کفارہ کا عقیدہ عیسائی مذہب کی جان ہے، یعنی اگر یہ عقیدہ ان کے نزدیک عیسائیت میں نہ ہو تو عیسائیت جو ہے وہ اپنی جان سے جاتی رہے، روح اس کی ختم ہو جائے، آپ یوں سمجھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ
آپ کہہ لیں کہ ولسن نے ایویڈنسز آف کرسچینٹی اس کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عقیدہ کفارہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہو. تو آپ بہرحال اختصار کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ کفارہ جو ہے وہ عیسائیت کے اندر اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی فرد جو ہے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس عقیدہ کو اختیار نہیں کر لیتا. اور اس عقیدے میں جو ہے وہ خدا نے اپنے ابن کے ذریعے سے، اپنے بیٹے کے ذریعے سے اسی کو موت دے کر مصلوب کر کے سب کے سامنے اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کے عظیم گناہ سے لوگوں کو محفوظ کیا ہے. یہ کہہ لیں کہ آپ مختصر انداز میں الفاظ میں جو ہے وہ اس عقیدے کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. اب اس عقیدے میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی عقلی اور نقلی یعنی قرآنی دلائل بھی جو ہے وہ اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ کفارہ جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر کوئی حقیقی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ عقیدہ حقیقتاً کھڑا ہونے کا مستحق قرار دیا جا سکے. اگر آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 716 پر دیکھیں تو مختلف پوائنٹس کے تحت جو ہے وہ اس عقیدے کا رد جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس عقیدے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ عقیدہ فطرتاً ہی انسان کو گناہ گار شمار کرتا ہے، یعنی ہر فرد پیدائش ہی سے گناہ گار ہے. یہ جو عقیدہ کفارہ کا پہلو ہے کہ فطرتاً ہی انسان عظیم گناہ میں مبتلا ہے اور فطرتاً ہی اس کو جو ہے وہ ابتدا ہی سے جو ہے وہ ایک گناہ کی پاداش میں زندگی گزارنا پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی قرآنی اور عقلی دلائل کے ضمن میں بات جو ہے وہ درست نہیں بیٹھتی کہ انسان فطرتاً نیک پیدا کیا گیا ہے. آپ جو ہے وہ قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات میں جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ مختلف جگہ پر جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ التین کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 4 کے اندر کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تحقیق ہم نے انسان کو جو ہے وہ بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. احسن تقویم اس کو قرار دیا گیا ہے. انسان کی خلقت جو ہے وہ سب سے بہترین خلقت ہوئی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 اگر دیکھیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے. تو اسی طرح حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر جو ہے وہ مولود جو نیا پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت سے مراد فطرت اسلامیہ ہے، یعنی دین فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ فَأَبَوَاهُ اس کے والدین ہیں جو اس کو یحودانہ ہی یہودی بناتے ہیں او یونصرانہ یا نصرانی بناتے ہیں او یمجسانہ یا مجوسی بناتے ہیں. تو فطرت تو نیک ہوتی ہے، ہر ذی روح کی جو اس دنیا میں آتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ نیک فطرت پر آتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ فطرتاً ہی اس کو گناہ گار شمار کر دیا جائے جیسا کہ سید کے اس عقیدہ کفارے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ دو تین باتیں جو ہیں وہ مختلف مستشرقین نے بھی جو ہے وہ لکھی ہیں کہ ایک برطانوی مستشرق جو ہے وہ ہنری جونز جو ہے وہ انسان کے فطری طور پر گناہ گار ہونے کے نظریے کو رد کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ فطری لحاظ سے انسان نیک ہے. فطری لحاظ سے وہ خود یعنی عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ مستشرقین میں بھی جو ہے ویسے موجود ہیں کہ جو اس کو فطرت کے خلاف سمجھتے ہیں. اسی طرح سر جیمز ایرون وہ کیا کہتے ہیں، جو چیز میرے دل میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت لیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ میرے تجربے نے میرے اس احساس کو اور بھی زیادہ شدید کر دیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نیک ہے. تو جیمز ایرون نے نیچر آف مین کے اندر یہ بات لکھی ہے. ایک ماہر نفسیات ولیم میکڈوگل وہ کیا لکھتا ہے، اب دور حاضر کے بچے کی عزت نفس کو شروع ہی سے عقیدہ سے ٹھیس نہیں لگائی جاتی کہ وہ فطرتاً برا واقع ہوا ہے، بلکہ اب اس کی تربیت اس کلیہ کے ماتحت عمل میں آئی ہے کہ وہ فطرتاً نیک ہے
اور وہ ایک مہذب اور سشتہ ماحول میں یقیناً نیکی اور سچائی کا متلاشی ہوگا. یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. تو کریکٹر اینڈ دا کنڈکٹ آف لائف، یہ اس کی کتاب کا نام ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سائیکولوجیکلی یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہے کہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم فطرتاً ہی پیدائش کے حوالے سے ہی برے واقع ہوئے، تمہاری پیدائش ہی جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے، تو اس پر اس کی ساری زندگی پر جو ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو یقیناً وہ اثرات جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس حوالے سے انسان جو ہے وہ فطرتاً ہی بڑا جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق جو ہے وہ نیک پیدا کیا گیا ہے. تو میں نے آپ کو قرآن کے جو ہے استدلال شروع میں بتا دیے. اسی طرح قرآنی تعلیمات ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تو غلطی، اگر انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھایا تھا تو وہ تو معاف بھی کر دی گئی تھی. ان کو زمین پر ضرور بھیجا گیا تھا، مگر غلطی بھی تو معاف کر دی گئی تھی کہ بعض روایات کے مطابق کہ وہ عرصہ دراز تک جو ہے وہ اللہ رب العزت سے معافی اور مغفرت کے طلبگار رہے، اور جو ہے وہ ان کی آنکھیں اس حوالے سے پرنم رہیں. اور قرآن مجید میں اگر سورہ البقرہ کی آیت فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اس کے ضمن میں تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی. اور اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ عرصہ دراز تک ایک واقعہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ضیاء القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں کہ وہاں پر تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ عرصہ تک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ رب کے حضور گڑ گڑا کر جو ہے وہ معافی کے طلبگار رہے. پھر جو ہے وہ آسمان پر ایک روز جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ کلمہ طیبہ میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے الفاظ جب انہوں نے دیکھے اللہ کے نام کے ساتھ، تو محمد کے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ دعا اور معافی کے طلبگار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو معاف فرما دیا تھا. تو قرآنی تعلیمات تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ غلطی کی معافی کی وضاحت کرنے والی ہے اور آپ کی توبہ کو قبول کرنے والی ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ جو پہلو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی متعلق اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ معاف کیے جانے کا، توبہ قبول کیے جانے کا جو ہے وہ یہ پہلو ہے جو قرآن مجید میں بیان ہے. سورہ اعراف میں جو ہے وہ بھی ان کلمات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی. کیا الفاظ ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا کے الفاظ ہیں، یہ آپ جو ہے وہ عام روٹین میں پڑھتے ہیں. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ دونوں نے کہا کہ اے حضرت آدم اور حوا دونوں سے مراد ربنا یعنی تسنیہ کا سیکھنا ہے، ظلمنا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، یعنی اپنا نقصان خود ہی کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو واقعی ہم جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی تھی. یہ اس کو پوری انسانیت پر منطبق کرنا، اولاد آدم پر پھیلانا، اور پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے کر آنا اور عقیدہ کفارہ کی شکل دینا، یہ تو ایک عجیب و غریب چیز جو ہے وہ کہہ لیں کہ کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اسی طرح اگلی بات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں عقیدہ کفارہ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ سولی پر چڑھایا گیا تھا، مصلوب کیے گئے تھے، وگرنہ عقیدہ کفارہ کا جو کفارہ کا پہلو ہے، کفارہ کس طرح ادا کیا سولی پر چڑھ کر، تو وہ بات ہی ختم ہو جی. اور قرآنی تعلیمات واضح طور پر ہمیں بتاتی ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یعنی سورہ النساء کی آیت نمبر 157 کے اندر یہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ نہ ہی ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا تھا. تو جب ان کو اس معاملے میں اشتباہ ہو گیا تھا تو یہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے تھے؟ تو جب سولی پر چڑھائے ہی نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جو ہے وہ رفع سما یعنی آسمان پر زندہ جو ہے وہ اٹھایا تھا. اور ابھی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں یہ بات تفصیل سے موجود ہے کہ وہ قرب قیامت میں جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. تو اب وہ جس بھی حیثیت سے آئیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر
یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جب ان کو سولی نہیں دی گئی تو یہ جو اتنا عقیدہ کفارے کا جو ہے وہ لمبا چوڑا سلسلہ قائم کر لیا گیا ہے، یہ تو اس کی تو شروع سے ہی بےخنی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے یہ بات. پھر یہ بات کہ آدم علیہ السلام کی غلطی یا کسی ایک فرد کی غلطی کا خمیازہ کسی دوسرے فرد نے بھگتنا ہے، تو یہ تو بنیادی اصول کے ہی خلاف ہے کہ ہر انسان تو اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی دوسرے کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا. لا تازر وازرۃ وزر اخرى بنیادی اصول ہے، قرآن کی آیت کے اندر بیان کردہ اصول ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 38 ہے، لا تازر وازرۃ وزر اخرى کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یا اسی طرح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اگر سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 کو دیکھا جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہی بات ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر جو ہے وہ کوئی برائی یا گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ کیوں اٹھائے گا. اور عقیدہ کفارے میں جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ایک فرد کی غلطی ساری انسانیت پر لاد دی گئی، اور پھر جو ہے وہ ایک انسان کے ذریعے ساری انسانیت کی غلطی اٹھا بھی لی گئی. تو یہ عجیب عقیدہ ہے اس اعتبار سے بھی. پھر جو ہے وہ اگلی بات جو بڑی اہم ہے، آخری 1 منٹ چل رہا ہے، کہ نجات کا دار و مدار عقیدہ و عمل پر ہے، یعنی درست عقیدے پر ہے. اور درست عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، اس کی تعلیمات جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. تو ان درست تعلیمات کے بغیر جو ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے. عیسائی دانشوروں کا بھی جو ہے وہ اگر جائزہ لیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ بلاخر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک جگہ پر جو ہے وہ سر